کرے چارہ سازی زیارت کسی پردے میں بات کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاقت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی ابھی پار ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ڈوبنے والے بیڑے او سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی ابھی بات کسی کسی میں چل رہی ہے پردے میں ہو رہی ہے پردے میں کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی او خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں دم حشر آسی مزے لے رہے شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم اور رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی تیرا قبضہ کونین و ما فیہا پر ما فیہما پر جو کچھ میں ما فیہما کونین اور جو کچھ کونن میں کس کا قبضہ تیرا قبضہ تیرا قبضہ قبضہ ہے ملکیت تو ہو گئی پھر ملکیت تام تب ہوتی جب قبضہ ہو ارے سمجھنے والے سمجھ گئے آئے ہائے تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پر ارے ہوئی گئے نہ ہو ہوئی گئے نہ ہو یوں حکومت کسی کی ہوئی گو نہ ہو ہوئی ہے نہ ہو یوں حکومت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ عقیدہ بھی آ گیا کیا بات ہمارا عقیدہ بھی خدا کا دیا خدا کا دیا کس نے دیا حضور کو کس نے دیا ہمیں کس نے دیا حضور نے سمجھو نا دیکھو
قرآن ساتھ چل رہا ہے ماشاءاللہ, حدیث بھی ساتھ چل رہی ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی. سبحان اللہ. اللہ نے دیا, کس کو دیا؟ حضور کو. بس خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر نہ کر. جو وہاں سے ہو, جو وہاں سے نعمت ہو, برکت ہو, عظمت ہو, رفعت ہو, چنی ہو, چنا ہو, کیا بات ہے, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے, کیا بات ہے, جو یہاں نہیں وہاں نہیں. سبحان اللہ. تو خدا کا دیا, خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ, تو تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی, تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی. زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی حضور نے فقر اختیار کیا. سبحان اللہ. حضور کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے. کیا ہے؟ اختیاری ہے. حضور رکھتے نہیں. تو برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی, زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی. نہ پہنچے کبھی عقل کھل کے فرشتے. ایک دن جبریل سے میرے محبوب نے پوچھا, اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کی, حضور صحیح تو نہیں پتا, اتنا پتا ہے کہ ایک تارا تھا, وہ تارا ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا. ایوری 70,000 ایئرز وہ تارا نکلتا تھا. تو اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. آقا فرماتے جبریل پتا تارا کون تھا؟ جبریل کو بھی نہیں پتا. جبریل بھی نہیں جانتے. کہا پتا تارا کون تھا؟ وہ تارا نہیں تھا. سبحان اللہ. نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے, او خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی, خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی. نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے. سبحان اللہ. ہے جی, کسی کو بھروسہ اپنے اعمال پر, کسی کو بھروسہ توبہ پر, کوئی ہے نازاں زہد پر عبادت کر کر کے, یا حسن توبہ ہے سپر, یا توبہ بڑی کی, یہاں ہے فقط تیری عطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا, ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا. شفاعت کسی کی, حمایت کسی کی, شفاعت کسی کی, حمایت کسی کی, شفاعت کسی کی, حمایت کسی کی. ہم ہیں نا, کون کہتا ہم ہیں؟ ہم ہیں نا, کہو نا ہم ہیں کہ نہیں ہیں نا. کیوں ہیں؟ اور دسو کیوں ہیں؟ سنو, ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر, ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر, اور ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی, ہماری بھی خاطر شفاعت کسی کی. ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم, ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم, پر ان کے کرم کو بھی تو
गुनाहगार चाहिए हम ही है, किसी की शफाअत की और हमारी ही खातिर शफाअत किसी की, हमारी ही खातिर शफाअत किसी की। मुसीबत ज़दो शाद हो तुम के उनसे, कौन? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह। मुसीबत ज़दो शाद हो तुम के उनसे, और नहीं देखी जाती मुसीबत किसी की, नहीं देखी जाती मुसीबत किसी की। न पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके, ना पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके, और न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी, ना जाएगी जन्नत में। अल्लाह ने दूसरी उम्मतों पर हराम कर दिया सुभान अल्लाह। उस वक्त तक जन्नत में दाखिला जब तक कि हुजूर की उम्मत दाखिल ना हो। सुभान अल्लाह। ये मैं आपको हदीस पाक मोहम्मद अल्लाह ने हराम कर दिया और उम्मतियों पर उस वक्त तक हराम है जब तक मेरे महबूब की उम्मत चली ना जाए। न पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की। ना जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की। ये मरहमतें के कच्ची मतें न छोड़े लते, ना अपनी गतें कसूर करें और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। आकाश हम सुधर जाएं। ए मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी के मकसद को समझो, जानो मकसद समझो, हम क्यों आए हैं और हमें क्या करना। अपने आप से जो बंदा गाफिल हो जाता है ना, अपने आप को भूल बैठता है कि मेरा मकसद क्या है, और दुनिया के चक्कर में लग जाता है, बस दुनिया ही की चक्की में पिसता रहता है। ये एक अजाब है, ये एक पकड़ है अल्लाह की। अल्लाह फरमाता है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह ना हो जाना, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भुला बैठे। तो जो कोई ऐसा होता है फ़अन्साहुम अनफुसहुम, बस हमने उनकी जानों से ने भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून। अब देखिए जो अपने आप से ही भूल गया, इनको पता ही नहीं कि मैं आया क्यों, मेरा मकसद क्या है। ये अल्लाह का सब पकड़ है। ये मेरे प्यारे भाइयों, अपनी तख्लीक के मकसद को पहचानो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसकी तफसीर में इल्ला लियारिफून है, ताकि उसकी मार्फत हासिल हो। मेरे प्यारे भाइयों, अच्छी सुबह में रहोगे तो अच्छा मिलेगा। आप देखो इस वक्त आप कितनी देर से बैठे हैं महफिल में, कितना सुरूर आ रहा है, कितना एक लुत्फ आ रहा है ना, दिल करता है बस सुनते रहें, मजा आ रहा है ना। तो ये अच्छी सोबत है। अगर आप अपनी सोबत अच्छी कर ले तो वो दिन दूर नहीं कि तब्दीली आ जाए। और तब्दीली हमें ऐसी चाहिए कि हुजूर के गुलाम बन जाए। यह है तब्दीली, और कोई तब्दीली नहीं चाहिए। तब्दीली ये चाहिए, ऐसी तब्दीली जिसमें हमारी बहनों को नचवा रहे हो, ऐसी तब्दीली नहीं। जिसमें बेहयाई उरूज कुछ पहुंची हुई हो, ऐसी तब्दीली नहीं। जहां बेहयाई करने पर जनाब अवार्ड मिल रहे हो, हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। हमें तब्दीली चाहिए अपने अंदर कि हम अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे आशिक रसूल बन जाएं, अपनी कब्र और अपनी आखिरत को अच्छा करें, अपने घर को अच्छा करें, अपने बच्चों को अच्छा करें, अपने मातहत जो इनको अच्छा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कोई सियासतदानी
ورنہ میں سیاسی باتیں کرتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ حضور کے کرم اتنے ہیں کہ یہ مرحمت کہ کچی متیں نہ چھوڑیں لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کریں اور ان سے بھریں، کیا بات، قصور جنا تمہاری۔ سبحان اللہ، اب تو حیا آنی چاہیے نا ہمیں، اب تو شرم آنی چاہیے نا ہمیں۔ دیکھیے کتنا کرم ہے حضور کا کہ بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان، بھرے جائیں خلد میں اہل عصیان، کیوں؟ نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی۔ روایتوں میں آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سارے امتیوں کو، سارے امتی جن کے دل میں رائے کے دانے اس سے بھی کم ایمان ہوگا نا، وہ بھی سب کو لے جائیں گے جنت میں، تو پھر داروغہ جہنم مالک علیہ السلام یوں کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا، نام کو نہ چھوڑا، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے سونے کے منبر ہوں گے جس پر وہ جلوہ افروز ہوں گے، میں کھڑا رہوں گا، سبحان اللہ، میں نہیں بیٹھوں گا، سب بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میں بیٹھوں اور میری امت رہ جائے، میں رہوں گا مولا میری امت میری امت میری امت، اللہ کا جا محبوب نکال لیں گے، پھر جائیں گے نکالیں گے، پھر رہ جائیں گے کچھ، یا اللہ میری امت، پھر کہا نکال لیں، اس طرح 3 دفعہ ہوگا اور تیسری دفعہ میں تو حضور سب کو نکال لیں، پھر مالک علیہ السلام کہیں گے، اے محمد آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا، چونکہ نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی۔ اب یہ شعر سنو سبحان اللہ، اور دل سے سنو، کمال کا شعر ہے، وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ، بے شک بے شک بے شک، وہ تو دنیا میں آتے ہی ہیں، ہمیں مانگ لیا تھا، دنیا میں آ کے کیا مانگا تھا؟ ربی حبلی امتی، یہی کہا نا، ربی حبلی، حبلی کیا ہوتا؟ یا اللہ مجھے ہبا کر، یہ ہوتا ہبا کر دے، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر، اللہ نے کر دی، تو جو چیز ہبا ہو جائے قابل واپسی نہیں ہوتی، ہبا ہو گئے ہم تو، ہم ہیں تو ماں حضور نے خرید لی، پیدا ہوتے ہی حضور دنیا میں آتی ہیں ہمیں لے کے، ہر جگہ حضور نے حبلی امت کو حوالے کیا، ربی حبلی امتی، تو ہمیں تو حضور نے خرید لیا، ہم تو ہیں حضور کس کے؟ سنو، وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ، نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی، نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی۔ اب کچھ سند اقتباس سنیے گا، رفعنا لک ذکرک پر رفعنا اشارہ رفعنا لک ذکرک، رفعنا ہم نے بلند کر دیا، لکا تیرے لیے، ذکرک تیرے ذکر کو، حضور کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے تو حضور کے لیے ہو رہا ہے، رفعنا کوئی بات کرتے بس سوچے اللہ کا رفعنا ہم نے بلند کیا، کون ہوتا تو بات کرنے والا، چونچا کرنے والا کون تو، رفعنا ہم نے بلند کیا، رفعنا ہم نے بلند کر دیا،
لکا تیرے لیے، ذکرک تیرے ذکر کو. تو سنو کہتے ہیں رفعنا لکا ذکرکا پر تصدق سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی. کر دیا فعل ماضی جمع متکلم رفعنا کر دیا، یعنی کہ یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے، یا کریں گے یا کر دیا، ابھی کیا، ابھی کر رہے ہیں، یہ نہیں. کیا ہے؟ کر دیا. سبحان اللہ تم باتیں کرو خالی بس، سبحان تمہارا کام کیا ہے؟ تم باتیں کرتے ہو، اللہ فرماتا میں کر دیا. ہاں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچے آتے ہیں. اس ویلے تو جنگل جڑا سنا ہے نہیں، بڑا ہرا بھرا ہے گا جی. اس وقت جنگل سنا نہیں ہے، اس وقت بڑا ہرا بھرا. ہم تم ہوں گے بادل ہوگا نا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. کیا بات، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سنو میرے پیارے بھائیو، کمال کا شعر ہے. اترنے لگے مرمیتا ید اللہ، دو آیتیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب حضور نے کنکریاں پھینکی، رمی کی نا کافروں پر، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا وما رمیت، آپ نے تھوڑی پھینکی، اذ رمیت جب پھینکی آپ نے. آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ آپ کو کنکریاں ماری آپ کے رب نے. تو یہ حضور کا مارنا بھی رب کا مارنا. حضور کے مبارک ہاتھ کو حضور نے، اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. ید اللہ فوق ایدیہم، وہ بھی آیت ہے نا. تو حضور کے ہاتھوں کی شان تو دیکھو. اترنے لگے مرمیتا ید اللہ، اور چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی. گدا خوش ہو خیر اللہ کا کی صدا، سبحان اللہ. خیر اللہ کا من الاولا، خیر اللہ کا من الاولا ولسوف یعطیک ربک وترضی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. کمال کمال کمال. آپ کی جو آنے والی ہے گھڑی، ہر آنے والی گھڑی یہ پچھلی سے بڑھ کر، ہر آن حضور کے نور میں، علم میں، ہر چیز میں اضافہ ہے. حضور کی شان میں، حضور کی رفعت میں، حضور کے کمال میں، جمال میں، حضور کے ذکر میں کمال بڑھتا ہی ہے. امام کہتے ہیں نا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا. سبحان اللہ. تو ہر گھڑی جو ہے نا حضور کے ذکر میں اضافہ. تو اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں کہ گدا خوش ہو خیر اللہ کا کی صدا ہے، کہ دن دونی بڑھتی گئے دولت کسی کی، کے دل دونی بڑھتی گئے دولت کسی کی. حضور ایک دفعہ مختصر عرض کرتا ہوں، مختصر، یہ میں کئی بار سنا چکا ہوں واقعہ، مختصر کرتا ہوں کہ میرے آقا ایک دن تو اتنے غمگین تھے، حضور امت کے غم میں اتنے غمگین تھے، اتنے رو رہے تھے حضور، کہ جبریل آ گئے. جبریل آ کر کہنے لگے حضور آپ اتنا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو کہا جبریل تو جا، میرا رب جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں.
جبریل جائے عرض کرتے مولا تیرے محبوب تو رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں، تو اللہ فرمایا جا محبوب، جا جبریل محبوب سے کہ اتنا نہ رو، اتنا غم نہ کر محبوب، ہم امت کے معاملے میں آپ کو کل قیامت میں خوش کر دیں گے، سبحان اللہ، آپ کو خوش کر دیں گے، اتنا غم نہ کرو محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور عرض کرتے ہیں اب تو میں اس وقت تو خوش ہی نہیں ہوں گا جب تک میری ایک ایک امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسا آقا کہاں سے لاؤ گے؟ اتنے پیار کرنے والے آقا کہاں سے لاؤ گے؟ ان سے ہی دور ہو، ان سے ہی دور بھاگ، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ نہیں اور کوئی مفر نہ کوئی جائے فرار ہے نہ جائے قرار، بھاگ نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائی آ جاؤ ان کے دامن میں، آ جاؤ ان کی بارگاہ میں، میں بھی آپ بھی سب حضور سے کہتے ہیں حضور ہمیں قبول کر لیں، ہم آپ پہ ہونا چاہتے ہیں حضور، ہمیں قبول کر لیں، ہمیں اپنا بنا لیں، بس اپنا۔ ہائے اللہ، حضور کو یہ ارشاد فرما دیا گیا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے جب کوئی دوست غمگین ہوتا ہے نا تو کوئی دوست چاہنے والا جا کر اس کو نا باہیں ڈال دیتا ہے گلے میں، اور یار فکر نہ کر یار میں ہوں نا، ٹینشن کیوں لیتا ہے، ٹینشن نہ لے، میں ہوں، ایسے باہیں ڈال کے بلا تمثیل سمجھو۔ اللہ نے یہ آیت بھیجی، نازل کی، تو کیسے؟ فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کے، ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم غم رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہم غم رخصت، زبان حسن پر مدغت کسی کی، زبان حسن پر امید غت کسی کی، زبان حسن پر امید غت کسی کی، زبان۔ مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یقین جانو میرے پیارے بھائیوں، میرا جو عرفان میرا بچہ ہے یہ کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، نہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس ذکر کا مقصد کیا؟ یہ ذکر ہماری منزل نہیں ہے۔ لوگ سن رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ذکر ہماری منزل نہیں، ہماری منزل مذکور ہے۔ کیا مذکور؟ یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ذکر تو ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، یہ ذاکر بھی جو ہے یہ بھی وسیلہ ہے ذکر کرنے، آپ سنانے کے لیے۔ نہ آپ کی منزل ذاکر ہے نہ ذکر، نہ میری منزل ذکر، بلکہ ہماری ذکر تو مذکور ہے۔ تو ذکر کرتے کرتے میں اکثر کہتا ہوں نا، ذکر ایسے کرو، ایسے ذکر کرو کہ ہر اس چیز کو دور کرو جو ہمیں مذکور تک پہنچنے میں روکے۔ یہ موبائل فون، یہ گھنٹیاں، ٹی ٹی ٹو ٹو، یہ ادھر ادھر جانا، ادھر بیٹھنا، اس کو آواز کسنا، شور مچانا، آج تو تھا ہی نہیں محفل میں ایسا الحمدللہ۔ آپ نے دیکھا، رنگ دیکھا؟ سبحان اللہ، دیکھا تو سمجھ سمجھا، آپ سمجھو اس بات کو۔ ہم توجہ ہوتے تو وہ توجہ نہیں دیں گے، کیا بات کرتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم توجہ کریں وہ توجہ نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ تو ہمارا جو منزل ہے وہ مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں ذکر ایسے کیا جائے یا ایسے سنا جائے کہ ذکر کرتے کرتے سن سن کے ہم ذکر بھی بھول جائیں، اور وہ کیفیت آ جائے کہ مذکور کو پا لیں۔ تو اس میں یہ گن کے پڑھنا کہ اتنے کلام پڑھوں گا تو ہی محفل ہوگی، نہ، ارے وہ ایک مصرے میں ہی توجہ کر دیں۔ کیا بات، خدا کی قسم ایسی ہزاروں محفلیں قربان۔
سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک توجہ بھری نظر قدر میں کیا بات کیا ہمارا سب کچھ سبحان اللہ خدا ماشاء کا دیا ہے، تیرے اس بات سب کچھ سبحان اللہ تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کیا کی؟ بات ہے کیا تو بات میں الحمدللہ 2 گھنٹے تک پڑھتا رہا اور 3 ہی کلام پڑھے. اللہم اس میں ایک دعا تھی، ایک کلام تھا، عدد کا ایک برادر عدد کا. تو میرا بھائی مقصد تھا حاضری، وہ ہو گئی. میں وہ گن کے دیتے نہیں تو میں گن کے پڑھوں گا، اوئے کیا بات نہ وہ گن کے دیتے نہ ہم گن کے پڑھائیں. اتنی سبحان دیر اللہ انہوں نے ذکر میں رکھا، مشغول رکھا، یہ ان کا کم کرم تھا. کیا بات ہیں؟ تو پتہ نہیں ابھی ہماری ملاقات کب ہو، اللہ کرے کہ خیر کے ساتھ ملاقات ہو. آمین